السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم بلال السلام۔ احمد ویکلی کامنٹ باکس کے اندر مفتی وسیم صاحب کے ساتھ آپ کے سوالات لے کر حاضر ہوں۔ کافی سارے سوالات ہمارے کامنٹ باکس کے اندر آئے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ہم کچھ سوال لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ باقی جن کے سوال نہیں لیے جا رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اگلے سوال لے لیں گے مفتی صاحب۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے پہلا سوال لیتے ہیں۔ شمس الدین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ویڈیو کال پر صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ویڈیو کال پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے، یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس کھڑا ہوا جی، اور پھر وہاں وہ موبائل نکال کر کے کیمرہ آن کرے جی، اپنے گھر والوں کو جو اس کے مقام پر ہے، انڈیا پاکستان میں جی، یا دنیا میں کہیں پر بھی، جی، ان کو وہ اپنے ویڈیو کال کے ذریعے سے دکھائے کہ دیکھو میں روزہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جی بالکل۔ اس کے اندر دو تین خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ وہاں جانے والے ہر بندے کو یہ بیماری ہو گئی ہے کہ وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو، ویڈیو کال کرے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو، جی جی، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جیب ویڈیو سے کال موبائل کر رہا نکال کے ہے۔ ادب ختم ہو گیا۔ ادب ختم۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ جو اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دلوں سے روضہ رسول کا جو ادب احترام ہے وہ نکل جائے گا۔ تو لہٰذا اول تو یہ کرنا نہیں چاہیے جی، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے، دوسرے قدم کی بات کرتے ہیں، پہلے سٹیپ تو یہ کا کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی نے کر لیا ہے، اس صورت کے اندر اس کا خیال رکھیں کہ جس شخص کو ویڈیو کے اوپر صلاۃ و سلام نظر آ رہا ہے جی، وہ ادب کے دائرے میں رہ کر نارمل درود شریف پڑھے۔ وہ جو روضہ رسول کے اوپر خاص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو خاص الفاظ ہیں یا جو خاص رسول الفاظ اللہ روضہ کے، رسول کے اوپر کھڑے ہو کر جی، صلاۃ و سلام پڑھنے کے ہیں، وہ ویڈیو کال پر بیٹھا ہوا شخص نہ پڑھے، نہ پڑھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں۔ اول تو اس شکل کو اختیاری نہ کریں، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، فاروق بھائی کا دلی سے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر غلطی سے صابن لگا لیا جائے، مفتی صاحب احرام کی حالت میں صابن یا خوشبو لگانا مناسب نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے استعمال کر لیا تو پھر کیا کریں؟ بھائی فاروق بھائی، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، حکم ایک ہی۔ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں۔ جی، بیوی سے شہوت کی بات نہیں کر سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، حتیٰ کہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، پان نہیں کھا سکتے خوشبودار، تیل شیمپو استعمال نہیں کر سکتے، صابن استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص نے کر لیا ہے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ ہاں، ایک چیز جس کو میں بتا دوں وہ یہ کہ اب آج کے دور میں حاجیوں کی سہولت کے لیے صابن آ گئے ایک، اچھا، بغیر خوشبو والے، بغیر خوشبو والے، تو وہ حاجیوں کی سہولت کے لیے اسٹارٹ کیے گئے ہیں۔ تو وہاں امید ہے وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ فاروق مل بھائی؟ جائیں گے، اس کو استعمال کرنے سے دم لازم نہیں آئے گا، علماء فرماتے پھر بھی اس کو بھی استعمال کرنا بہتر ہے۔ احتیاط برتیں ہیں اس کے اندر بھی، جی جی جی، ٹھیک ہے، اس کو بھی استعمال نہ کریں۔ باقی اگر بہت ضروری ایسے حالات آ گئے ہیں تو اس صابن کا استعمال کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے کہیں نہ کہیں۔ تیسرا سوال عبداللہ بھائی کا ہے، مدینہ سے سوال پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ احرام کی حالت میں، یہ سوال تو مفتی صاحب مدینے سے آیا ہے لیکن سوال بڑا خطرناک ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا کیسا ہے؟ اللہ اکبر! ارے بھائی چھوڑ دو، وہاں تو چھوڑ دو۔ مدینہ منورہ میں جی، مدینہ سے ہمارے نوجوانوں سے سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، کمال کی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جانا قبول فرمائے، آپ کا حج قبول فرمائے۔ بہت بڑے مقام پر ہے بھائی ادب۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، بہت سارے اکابر علماء ایسے تھے مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنتے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ وجہ پوچھی تو یہ بتایا کہ پتہ نہیں کس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں اور میں وہاں جوتی پہن کر کے، چپل پہن کر کے جو ہے پیر رکھ دوں۔ ایسے مقام پر اس قسم کی باتیں میرے بھائی، چلیے اچھا ہے آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ علماء نے فرمایا کہ عام حالات میں سگریٹ پینا ویسے بھی گناہ کا کام ہے، اور احرام کے اندر یہ گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ یہ اذکر حسن بھائی ہیں، اگلا سوال ان کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حج اکبر جمعہ کے دن ہوتا ہے، یہ ایک میرے خیال سے ہمارے یہاں ایک چلن چلا ہوا ہے، یہ اگر جمعہ کے دن حج پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں حج اکبر ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ حج اکبر جمعہ کے دن ہوتا ہے اور کیا اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے؟ دیکھیے اذکر حسن بھائی، آپ کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے ایک دو چیزیں آپ سمجھیں۔ ہمارے یہاں عوام کے اندر بلال بھائی کچھ چیزیں خواہ چل جاتی ہیں۔ جی بالکل، قرآن میں سے بال نکالو اور دھوپ میں اس کو کرو، کیا کہتے ہیں، ماؤنٹین ڈیو کی بوتل کو اس میں مینار دیکھو، پورا حج کرا دیا تھا اسی بوتل میں لوگوں نے۔ تو عوام کے اندر چلی ہوئی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عرب کے اندر جو حج ہوتا ہے نا، حج کے 5 دن ہوتے ہیں، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر بھی مطلب ایک حج کو ہی حج اکبر کہا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر، قرآن کے اندر یہ الفاظ۔
وہ حج جو 5 دن خاص حج کے ہیں اس کو حج اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پورا سال جو عمرہ کیا جاتا ہے نا، لوگ حج وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے جی لیے، جی جی جی. اس کو حج اصغر کہتے ہیں وہاں کے. اچھا اچھا. تو آپ کی اصطلاح میں عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. اچھا. اب وہ چیز یہاں وہاں سے جب چلی تو پیوریفائی ہوتے 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 وہ جمعے کے دن ہو گیا، وہ جمعے کا حج اکبر ہو گیا اور اس پر 70 گنا ثواب کا تصور کر لیا گیا. عسکر حسن بھائی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک یہی چیز نہیں ہے کہ یہاں پر 70 گنا ثواب، یہاں تو بہت ساری چیزوں پر 7 لاکھ گنا ثواب بھی بتا دیا جاتا ہے. اچھا چلیے بہرحال وہ موضوع نہیں ہے تو اس طرف نہیں جائیں گے. ایک بھائی ہیں، ان کا نام انہوں نے نہیں دیا، آئی ڈی ان کی ہے جو میں نہیں لینا چاہوں گا. ذرا آپ سے درخواست ہے کہ اپنے سوالوں کے ساتھ اپنے نام اور اپنی لوکیشن لکھ کر بھیجا کریں. یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ یہ الگ الگ علاقوں میں چلا ہے. کسی علاقے میں جنازے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، کسی علاقے میں جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. جی. جنازے کی نماز تو خود دعا ہے. جی. اب جب وہ دعا ہے تو اس کے بعد یا پہلے دعا کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، اور ویسے بھی یہ ثبوت ثابت بھی نہیں. لیکن اگر مطلب اگر ہم بنا ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر لیں تو بس یہ دل، دیکھیے جنازہ جب ہمارے اپنے کا کسی کا رکھا ہوا ہوتا ہے دل سے دعا نکلتی ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہے جی وہ کر سکتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لیکن کسی خاص موقع پر کسی خاص عمل کو ضروری سمجھنا، اچھا، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، بدعت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک بہن ہے ہماری نزہت، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. یہ پوچھتی ہیں کہ کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اوہو. انہوں نے وہ کلمہ بھی نہیں لکھا ہے سوال کے اندر، لیکن کلمہ کفر میں مفتی صاحب میں بتا دوں کہ کلمہ کفر تو کئی طریقے کے ہوتے ہیں جی. تو آپ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب ہمیں دے دیں. دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی برکت سے یہ سوال اور اس کا جواب سارے مسلمانوں تک جائے گا، اس کو پہنچائیے گا. دیکھیے بڑا خطرناک اور بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال بھائی کہ قرب قیامت کے اندر یہ حالات ہوں گے کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں. میاں بیوی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث علماء نے پھر اس کی تشریح کی. حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. علماء نے جب اس حدیث کو دیکھا کہ میاں بیوی اور آپس میں زنا، جی اس کا لاجک نہیں بنتا، لیکن جب علماء نے دیکھا تشریح کی تو علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ بظاہر میاں بیوی ہوں، ان کا نکاح ہوا ہوگا، لیکن میاں یا بیوی، شوہر یا بیوی، ان میں سے کسی کی زبان سے کبھی نہ کبھی جانے انجانے میں کلمہ کفر نکلا ہوگا، اور اس کلمہ کفر نکلنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کلمہ کفر زبان سے مذاق میں بھی نکال دے، ہنسی ٹھٹے میں بھی نکال دے، کوئی مذاق میں بھی کہتا ہے میں کافر ہوں، علماء نے فرمایا کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائے گا. تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا. 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. تو ہمیں کیسے پتہ لگے مفتی صاحب، یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارے منہ سے کلمہ کفر نکلا ہے یا نہیں؟ تو اس کی کوئی کتاب ہو، مطلب جیسے سارے کلمہ کفر تو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، ایک دو تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی کتاب ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، جو ہم پڑھ سکیں اور جان سکیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ بلال بھائی مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشروں کے اندر، مسلم علاقوں کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو کتنے ہوٹل نظر آئیں گے. لائبریری دکھتی ہے آپ کو بھائی؟ نہیں. یہ ہماری قوم کا حال ہے. دماغ سکڑ رہا ہے، پیٹ پھیل رہا ہے. ہوٹل کھلے ہوئے تو پیٹ بڑھ رہے ہیں، اور لائبریریاں اور کتابیں نہیں ہیں تو دماغ سکڑ رہے ہیں. جی. جس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ جہالت بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے گھروں میں کفر نے گھر کر لیا. اللہ ہمارے نسلوں کی، ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اس سے بچنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر علماء نے جو دینی کتابیں عوام کے لیے لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور گھروں کے اندر نہ صرف یہ کہ خود مطالعہ کریں بلکہ سارے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کم سے کم اتنی دیر بلند آواز سے تعلیم کریں. فضائل اعمال، منتخب احادیث، حیات الصحابہ. پھر اگر مسائل کی بات کریں اور بیسک لیول کو دین کے سیکھنے کی بات کریں، بہشتی زیور، تعلیم الاسلام، 1 منٹ کا مدرسہ، معاون نماز، 6-7 کتابیں تو کمپلسری اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے ہر آدمی کو. یہ بچے یہ چیزیں سیکھتے نہیں، ماں باپ بھی نہیں سیکھے ہوتے. بالکل، جب ماں باپ بھی نہیں سیکھیں گے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر ان کو یہی نہیں پتا ہوتا نا کہ کلمہ کفر کیا ہے اور کلمہ توحید کیا ہے. کون سا کلمہ زبان سے نکلے گا، مذاق میں نکلے گا، گا کے نکلے گا. دیکھیں گانے، شاعری، لٹریچر، کون سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اس کے اندر اللہ حفاظت فرمائے اس طریقے کی شاعری کہ ایک بندے کی شاعری میں سن رہا تھا، اس نے کہا اپنے محبوب کے بارے میں، نقل کفر نہ باشد، میں نے سنا تو میں نقل کر رہا ہوں. اس نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ تو مجھے نظر انداز کرتا ہے. اس شاعری کا خلاصہ ہے، مجھے وہ شاعری بھول گئی. شاعری کا خلاصہ یہ، مجھے تو نظر انداز کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں خدا سے تیری شکایت کروں
جب میں خدا کے پاس گیا تو خدا بھی تیرا دیوانہ نکلا. معاذ اللہ. اس قسم کی شاعری, اس قسم کے گانے, اس قسم کی سٹوریز, اس قسم کے افسانے, اس قسم کے لٹریچر, ہمارے بچے دین نہیں سیکھیں گے تو یہ چیزیں سیکھیں گے. اور وہ خود برا سمجھتے ہیں کلمہ کفر بولنے کو, لیکن وہ ناگہانی بول رہے ہیں, غیر شعوری طور پر بول رہے ہیں, اور ان کا صبح سے شام تک دین. ایمان اللہ حفاظت فرمائے, اپنے بچوں کو بیسک دین کی تعلیم سکھائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب. یہ ایک اور سوال لے رہا ہوں, یہ بھی نصرت بہن نے ہی کیا ہے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ فلاں کام اگر تم نے کر لیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا, تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اور اگر اس نے وہ کام کر لیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیے بلال بھائی اور نصرت ہماری بہن سن رہی ہوں گی جی, اس مسئلے کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایک بندے نے طلاق کو معلق کر دیا کہ اگر اپنی بیوی سے اس نے کہا تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہو گئی. اچھا, ایک تو یہ لفظ ہے, یہ پہلو ہے. تم نے اگر گھر کی دہلیز سے ایکس وائی زیڈ جی کچھ بھی کام کیا, تم نے یہ کام کیا, فلاں کام کیا, تو تمہیں طلاق پڑ جائے گی. تو جیسے ہی بیوی وہ کام کرے گی, اس کو طلاق معلق کہتے ہیں. طلاق کو کسی کام کے اوپر معلق کر دینا, لازم کر دینا. جیسے ہی بیوی وہ کام کرے گی طلاق پڑ جائے گی. یہ طلاق کا اختیار مرد کو تھا, لیکن وہ اختیار اس نے بیوی کے کسی کام کے اوپر رکھ دیا. جی, اب یہ بیوی کے ہاتھ میں, اگر وہ چاہتی ہے طلاق ہو جائے, وہ کام کر دے, طلاق پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا پہلو جو انہوں نے بہن نے پوچھا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق دے دوں گا, اچھا, تو دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی. ہاں, ان کے الفاظوں میں دے دوں گا ہے. اگر کوئی عورت وہ کام کر لے تو طلاق نہیں پڑے گی جب تک کہ باقاعدہ شوہر زبان سے طلاق نہ دے. دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی, یہ وعدہ ہے. چلیے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم آج کے, انشاءاللہ یہ آج کا آخری سوال ہوگا. یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی گر جائے, سب کیا اٹھا لیں ٹوپی؟ سب سے پہلے بال کٹوائیں, لمبے بال. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھنے جب آتے ہیں نا, نوجوان خاص طور سے, کبھی کبھی تو دل سے یہ بات خدا کا شکر ہے کہ نماز پڑھنے آ رہا ہے, لمبے لمبے بال, ٹوپی ہوگی نہیں سر پہ, جب وہ سر کا مسا کرتے ہیں وہ ٹوپی کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, اگر پہنتے ہیں تو بال بڑے ہوتے ہیں, وہ پھسل جاتی ہے. اور وہ جو ہے بالوں کو, لمبے بالوں کو سر کا مسا, ان کو سر کا مسا بھی کرنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چلیے نماز تو پڑھنے آ رہے ہیں, کم سے کم کیا پتہ اسی کی برکت سے ہدایت ملے. سوال کا جواب دے دیتا ہوں, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور ٹوپی اس کی کپڑے والی ہو تو وہ ٹوپی اٹھانے کی کوشش نہ کرے, نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ اس میں عمل کثیر ہو جائے. اچھا. اور ایک ٹوپی ہوتی ہے ذرا کڑک, جسے بلال بھائی آپ نے پہن رکھی ہے, جی, جو صافے وغیرہ پہ چلتی ہے, یہ ٹوپی یہ تھوڑی کڑک ہوتی ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا اس ٹوپی کو بھی کھڑے ہونے کی حالت میں, جب باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, قیام کی حالت, رکوع کی حالت میں, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, اور اتحیات میں بیٹھے ہونے کی حالت میں, یعنی کہ قاعدے کی حالت میں, ان تینوں حالتوں میں اس ٹوپی کو بھی نہیں اٹھایا جائے. مطلب ہمارے پاس ایک حالت بچی, حالت سجدہ بچی. جی, حالت سجدہ کے اندر صرف ایک شکل بچتی ہے کہ اگر اپنا صرف دایاں ہاتھ استعمال کر کے عمل قلیل کرتے ہوئے اگر آپ اس ٹوپی کو اٹھا کر پہن سکتے ہو, ٹھیک ہے, تو افضل اور بہتر یہ کہ ٹوپی اٹھا کر کے مطلب صرف دایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر, وہ بھی عمل قلیل. اور اگر کوئی شخص دونوں عمل قلیل مطلب بہت جلدی سے اگر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. جی, عمل قلیل کی وضاحت کروں گا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں اس لیے دو الفاظوں میں بول دیا, اگر بہت جلدی سے, بہت کم وقت کے اندر صرف ایک ہاتھ استعمال کرتے ہوئے آپ کو ٹوپی اٹھا کے پہننی ہے انشاءاللہ. اگر پہن سکتے ہو تو بہتر ہے کہ پہن لیں, یہ مسئلہ ہے. جی, اچھا, جی, پہن سکتے ہیں تو پہن لیں, یہ مسئلہ ہے. اچھا, لیکن اگر خدا نخواستہ دونوں ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی یا عمل کثیر کرنا پڑے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو علماء نے فرمایا نماز کو توڑنے سے بہتر ہے ویسے ہی نماز پڑھ لے, اللہ تعالیٰ دیکھ لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ تھے آج کی کامنٹ باکس کے سوال. بہت سارے سوال ایسے بھی ہوں گے جو آپ نے پوچھے ہوں گے لیکن آج ہم انہیں نہیں لے پائے وقت کی کمی کی وجہ سے. انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ اگلے کامنٹ باکس کے اندر آپ کے ان سوالوں کو بھی لیا جائے گا. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو, ہمارے ان سوالات کو, ہمارے ان جوابات کو آگے بھیجیں. اور آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھیں اور ساتھ میں اپنا نام لکھنا نہ بھولیں. ملاقات ہوگی اگلے کامنٹ باکس کے اندر مفتی وسیم صاحب کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام.